اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ علق پڑھیں گے۔ سورہ علق تھوڑی سی بڑی صورت ہے اور اس میں کچھ واقعات بھی ہیں، اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں گے، آدھی اب پڑھیں گے اور آدھی اگلے پارٹ میں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اقرا، پڑھ، یہ صیغہ امر ہے، جب کسی کو کہا جائے نا یہ کام کرو تو وہ ہے اقرا، پڑھو۔ واضح بی کا مطلب کے ساتھ اسم کہتے ہیں نام کو، ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جو خلقہ پیدا کیا جس نے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، خلقہ پیدا کیا، الانسان انسان کو، من کا مطلب کے ساتھ علق، علق کہتے ہیں جمع ہوا خون کا لوتھڑا، یہ پریگننسی کی تقریباً تھرڈ فورتھ ویک کی سٹیج ہوتی ہے نا، اس کے کہتے ہیں۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمع ہوئے خون کے لوتھڑے کے ساتھ، اقرا پڑھو، و اور ربو کا آپ کا رب، الاکرم، اکرم کا مطلب سب سے بڑا عزت دار، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، یہ ایک وہ ہوتا ہے مقابلے کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی کمپیریٹیو ڈگری ہے، وہ جو ہوتی ہے نا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فارم جو ہوتی ہے، تو یہ تھرڈ فارم ہے، اکرم سب سے عزت دار، اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور آپ کا رب سب سے بڑا عزت دار ہے۔ اکبر، اکرم، افعال، اس سے ملتا جلتا جو بھی لفظ ہے وہ سارا یہی ہوتا ہے، اوپر صورت میں نظر آ رہا ہوگا احکم الحاکمین، احکم وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، اسفل وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، وہ میں اس میں بتاؤں گا۔ تو الذی جس نے، علامہ سکھایا، علم دیا، بازربی کا مطلب کے ساتھ، بالقلم قلم کے ساتھ، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، کیا، علم الانسان سکھایا انسان کو، ما وہ جو، لم یعلم، لم کا مطلب نہیں، یعلم وہ جانتا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، اس کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، انا بے شک، ان الانسان بے شک انسان، لا یطغی سرکش ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا دریا میں سمندر میں طغیانی آئی ہوئی ہے، یعنی وہ آپے سے باہر ہو رہا ہے، تو اسی طرح انسان کے لیے ان الانسان لیطغی، بے شک انسان سرکشی پہ اترا ہوا ہے، ان کے، رآ وہ دیکھتا ہے، ہو اسے، رآیا یرایو اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، رؤیت حلال کمیٹی سے وہ اسی سے نکلا ہے، استغنا، استغنا کا مطلب بے پرواہ ہونا کسی بھی چیز سے، جسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور رآہ استغنا وہ اپنے آپ کو کیا دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، انا الی ربک الرجع، بے شک الی کا مطلب کی طرف، ربی کا اپنے رب کی طرف، رجع اس نے لوٹنا ہے، راجع، رجع اس لوٹنا ہوتا ہے اس کا مطلب، انا الی ربک الرجع، بے شک اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ آج ہم یہیں تک کرتے ہیں اور اسی کی تفسیر کرتے ہیں۔ یہ وحی کی ابتدا ہوئی ہے، انہی آیات سے، پہلی آیات 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی ہے، جب حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 آیات پڑھ کر سنائی تو وہ کافی پریشان ہوئے، حضرت خدیجہ کے پاس گئے تو وہ ان کو لے گئی اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ جو تھے عالم تھے بہت بڑے، تو انہوں نے بتایا کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آ گئی ہے، اور یہ قرآن پاک، یہ ایک کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، آسمانی کلام ہے۔ اب کیا تفسیر کیا ہے، اقرا پڑھو، جب حضرت جبرائیل نے اقرا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا انا بقاری، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، تو دوبارہ 3 دفعہ انہوں نے یہ بات کی، پھر یہ 5 آیات سنائی۔ اس کا کیا مطلب ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اللہ آپ کو پڑھائے گا، آپ کو اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں، اللہ آپ کو اتنا پڑھائے گا، ایسے علم دے گا جو کسی کو نہیں ملا، اور اتنا زیادہ علم دے گا کہ پوری کائنات میں اتنا علم کسی اور کو نہیں ملا، تو اس کی فکر نہ کرو کہ آپ کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم آپ کو پڑھائیں گے، تو یہ وہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمع ہوئے خون کے لوتھڑے سے، یہ ہماری ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں جمع ہوا خون ایک لوتھڑا بنا ہوتا ہے، اسی سے پھر گوشت نکلتا ہے، اسی گوشت سے ہڈیاں نکلتی ہیں، تو ایک سٹیج ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سٹیج کا ذکر کیا۔ اقرا پڑھو، ربک الاکرم اور آپ کا رب بڑا عزت دار ہے، الذی علم بالقلم جس نے سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ، تعلیم بالقلم جو ہے یہ بہت اہم تعلیم ہے، اگر یہ تعلیم نہ ہوتی تو نہ ہمارے پاس قرآن پہنچتا، اگر لکھنے کا رواج نہ ہوتا یعنی،
تو نہ ہمارے پاس قرآن پہنچتا، نہ احادیث پہنچتی، اور نہ پہلے والی کتابیں یہودیوں عیسائیوں کے پاس پہنچتی۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، نہ انہوں نے کسی تعلیمی ادارے سے تعلیم حاصل کی، نہ وہ لکھنا جانتے تھے، عرب میں لکھنے کا رواج نہیں تھا، تو وہ لکھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کے باوجود جب اتنی فصاحت و بلاغت والی آیات وہ لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو رب کی آیات نہیں، رب کی آیات ہیں، یہ انہوں نے خود نہیں بنائی، اور دوسرا یہ لکھنا انسان کو اللہ نے سکھایا ہے۔ اگر یہ لکھنا نہ ہوتا تو انسان جاہل اور گنوار ہی رہتا، جو کچھ مشاہدہ کرتا گیا وہ لکھتا گیا، اور اس طرح ہم تک بھی پہنچا اور وہ ترقی بھی کرتا گیا۔ تو یہ قلم بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو رونا کس نے سکھایا؟ اسے کیسے پتہ ہے کہ جب میں روؤں گا تو مجھے کھانا ملے گا؟ اور اسے یہ کس نے سکھایا کہ جب وہ روئے گا تو ہی اس کی ضروریات پوری ہوں گی؟ ظاہر ہے جب بچہ روتا ہے تو ہی ماں کو پرواہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اسے بھوک لگی ہے، پتہ نہیں کہ جسم میں درد ہے یا کیا ہے، تو وہ رو کے ہی اپنے سارے مطالبے پورے کر لیتا ہے۔ اور وہ رونا کس نے سکھایا ہے اس کو؟ بکری کا بچہ یا کوئی جانور کے بچے وہ جب پیدا ہوتے ہیں وہ تو نہیں روتے، انسانی کا بچہ روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ اتنا چھوٹا سا علم بھی اللہ نے سکھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کلا ان الانسان لیطغی، انسان کی جو حرکتیں ہیں اسے لگتا نہیں ہے کہ اسے یہ بات یاد ہے، کیونکہ وہ کیا کرتا ہے طغیانی، وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، ان راہ استغنا، اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بے پرواہ ہے۔ ان الی ربک الرجع، اس نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی دنیا میں آگے انسان بے پرواہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو اس وجہ سے حالانکہ وہ ایک نوالے کی طرف غور کرے، ایک نوالے میں جتنے انسان اور جانوروں نے مل کے خدمت کی ہے وہ اس کے تابع نہیں ہو سکتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نہ کرتا، تو پھر بھی وہ بے پرواہ اس چیز کو نہیں دیکھتا۔ اگلی تفسیر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں کریں گے، وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔